آپ امیجن کریں کہ آپ اپنی ذہانت اور اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے کسی جگہ پر مشہور ہو جائیں اور لوگ آپ کو ماننے لگیں، لوگ آپ کی واہ واہ کرنے لگیں، یا لوگ آپ کو نارملی اچھا مانتے ہوں۔ جیسے ہم کسی انسان کی تعریف کر دیتے ہیں کہ یار یہ انسان اس معاملے میں بہت اچھا ہے، یا وہ انسان اس معاملے میں بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک کہانی ایک ہماری بہن ہے راولپنڈی سے، انہوں نے ہمیں شیئر کی ہے۔ ان کے ساتھ ایسا ہی افسوسناک، بلکہ ہم کہیں گے کہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں۔ میں کسی وجہ سے آپ کو اپنے علاقے کا نام نہیں بتا سکتی، یہ بھی میری ایک مجبوری ہے۔ ہمارا چھوٹا سا ایک مکان تھا، تقریباً 2 منزلہ، جس کی دیواریں بالکل پرانی تھی اور ان دیواروں پر ہمیشہ ہلکی ہلکی نمی رہتی تھی، جیسے پرانے زمانوں کے گھروں میں ہوتی ہے۔ میرے والد اور والدہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے والد نے بہت محنت کر مجھے پڑھایا لکھایا۔ جب میں یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں تھی تو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی۔ میری زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور ہمیشہ میری زندگی کو اللہ نے آسان ہی بنائے رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ میری ہر مشکل ٹال دیتا تھا۔ میں بالکل سادہ مزاج لڑکی تھی، دنیا سے الگ، لیکن مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ جو لوگ الگ مزاج رکھتے ہیں حسد کی نظریں سب سے زیادہ انہی پر ہوتی ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، میں نام نہیں لے سکتی۔ وہ جب مجھے خوش دیکھتی تھی وہ تب مجھے ٹوکتی تھی۔ جب میری نوکری لگی اس نے جب مجھے ٹوکا، جب میرا رشتہ آیا اس نے جب مجھے ٹوکا۔ میں اس کو جب جس ٹائم نظر آتی تھی وہ اس وقت مجھے ٹوکتی تھی۔ میں اس معاملے میں بالکل نہ سمجھ تھی۔ اس عورت کا بار بار میری تعریف کرنا مجھے بالکل نارمل لگتا تھا۔ وہ جب مجھ سے ملتی تھی میری کسی نہ کسی چیز پر لازمی میری تعریف کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں واقعی میرے لیے تعریف ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کے الفاظوں میں ہمیشہ میرے لیے تعریف ہوتی تھی۔ لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ نظر لگانے والے لوگ الفاظوں سے نہیں نیت سے نظر لگاتے ہیں، اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی تعریفوں کے پیچھے چھپی حسد اور اس کی جلن اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ میرے ساتھ اتنا برا کرنے پہ اتر آئے گی۔ مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے جب میرے ساتھ یہ پہلی مرتبہ شروع ہوا تھا۔ میری دن بھر کی روٹین بالکل نارمل ہوتی تھی۔ میں صبح اسکول جاتی بچے پڑھانے، وہاں سے آ کر تھوڑا بہت گھر کا کام کرتی اور اس کے بعد کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، پھر اپنے رات کے کام نپٹا کر سو جاتی۔ اسی طرح میں ایک رات سو رہی تھی کہ مجھے ایک خواب آیا۔ اس خواب میں ایک کالی سی مخلوق بالکل میرے سامنے کھڑی تھی اور میں ایک بالکل اندھیری جگہ پر کھڑی تھی جہاں دور دور تک کسی بھی چیز کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس مخلوق کا چہرہ نہیں تھا، صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کا کالا سا سایہ مجھے اپنے سامنے نظر آ رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے کر کے میرے قریب آ رہی تھی۔ یہ خواب کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں چیخ مار کر اپنی نیند سے بیدار ہو گئی۔ جب میں نے اٹھ کر اپنی حالت دیکھی تو میں بالکل پسینوں میں تر تھی۔ خوف کے مارے مجھے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ایسے خواب مجھے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، لیکن میں نے بھی اس بات کو کوئی نوٹ نہیں کیا کیونکہ یہ صرف ایک خواب تھا، لیکن خواب بہت ڈراؤنا تھا۔ مگر مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے جا کے میرے ساتھ
اور کتنے برے معاملات ہونے والے ہیں۔ اگلے دن بھی مجھے بالکل اسی طرح کا خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک کالے گھنے جنگل میں ہوں اور وہی کالی سیاہ مخلوق میرے بال پکڑ کر مجھے زمین پر کھینچتی ہوئی لے کر جا رہی ہے۔ میں اس کو چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں، اس کو پکار رہی ہوں، لیکن اس مخلوق پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے ڈراؤنے خواب مجھے تقریباً روز آنے لگے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میری نیند میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتی اور نیند کی آغوش میں جاتی، مجھے ڈراؤنے خواب لازمی آتے تھے۔ میں روزانہ نیند سے جاگ رہی تھی، لیکن میں نے یہ چیز کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ نہ میں نے یہ چیز اپنی والدہ کو بتائی تھی، نہ ہی اپنے والد کو بتائی تھی۔ مگر یہ سب صرف خوابوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد میں اپنی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میرے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ گلاس اٹھایا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا ہاتھ میرے جسم سے کٹ چکا ہے۔ مجھے میرے ہاتھ میں گلاس کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا ہاتھ میرے وجود کا حصہ ہی نہ ہو۔ یہ سب میرے لیے بالکل نیا تھا۔ اس وقت جو خوف میرے اوپر طاری تھا، میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ہلکے ہلکے کر کے اس کا اثر میرے جسم پر بھی ہونے لگا۔ میرے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے تھے، میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی، مجھ سے کوئی بھی الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے بال جھڑنے لگے تھے، میری حالت بالکل خراب ہو رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میرے والدین بہت پریشان ہو گئے۔ مجھے ڈاکٹر کے دکھایا، مجھے ہاسپٹلائز کیا، لیکن رپورٹس بالکل نارمل تھی۔ میرے والدین نے کئی ڈاکٹر بدلے، کئی ہاسپٹلز بدلے، لیکن میری رپورٹس بالکل نارمل آتی تھی، مگر میرا جسم ہلکے ہلکے کر کے پھونکتا جا رہا تھا۔ میں کوئی الفاظ ادا کرتی تو مجھ سے کوئی الفاظ ادا نہیں ہوتا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جب بھی میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی۔ مجھ سے اذان کی آواز تک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات تقریباً 3:30 بجے کا وقت تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے وہی مخلوق تھی۔ اس بار خواب نہیں تھا۔ اس مخلوق کا خوفناک چہرہ میرے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ اس وقت جو خوف میں محسوس کر رہی تھی، میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی روح میرے جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ناخون میرے بازو میں دھس رہے تھے۔ اس قدر خوف کا عالم تھا کہ میں چیخ بھی نہ سکی۔ اگلی صبح میں بے ہوش پائی گئی۔ صبح میرے والدین میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اگلے دن میری والدہ مجھے ایک عورت کے پاس دم کرانے لے گئیں۔ اس عورت نے مجھے دم کر کر میری والدہ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کسی جنات کے اثر میں معلوم ہوتی ہے، اس پر کسی نے کوئی اثر یا کوئی جادو کروایا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ مجھے اس قدر خوف طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے میری والدہ کو میرے سامنے بتایا کہ اگر آپ نے اس چیز کا علاج نہیں کرا تو اس بچے کی جان تک جا سکتی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میری والدہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور میں آپ کو اپنا تو کیا ہی بتاؤں، مجھے قدم قدم پر موت نظر آ رہی تھی۔ میں دل کے معاملے میں اتنی پکی نہیں تھی۔ میں نارمل جگہوں پر بھی خوف سے ڈر جاتی تھی، اور یہ تو میرے ساتھ بالکل ریئل میں ہو رہا تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ ایسے خوفناک واقعات ہوئے ہیں اور جو اس چیز سے گزرے ہیں، ان کو اس بات کا بالکل علم ہوگا کہ ایسے وقت میں خوف ذہن اور دل پر کس قدر طاری ہوتا ہے۔ میری والدہ نے اس عورت کی ساری بات میرے والد کو بتائی۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے والد بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہمیں کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طرح اس چیز سے جان چھڑوائیں۔ ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ واقعی میرے اوپر یہ اثر ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ چیز کروائی کس نے ہے۔
لیکن میرے ساتھ جو واقعات ہو رہے تھے اس سے بالکل یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی نے میرے اوپر جادو کروایا ہے۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ سوتے سوتے میری آنکھ کھلی، مجھے الٹی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، میرے والدین بھی سو رہے تھے۔ میں اپنی والدہ کو تنگ کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں جو میرے ساتھ ہوا، میں اگر آج بھی سوچ لوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ واش روم میں الٹی کرنے کے بعد جب میں نے بیسن میں نظر ڈالی تو پورے بیسن میں صرف خون ہی خون تھا۔ میں چیخ مار کر پیچھے دیوار سے لگ گئی۔ میں نے جب سامنے شیشے کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں بالکل کالی تھیں، بالکل کالی سیاہ، اور میرے پیچھے ایک کالا دھواں اٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں چلاتے ہوئے اپنے روم کی طرف بھاگی۔ روم میں جا کر میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا اور ان کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں نے تمام واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ میری والدہ نے میرے والد کو بھی اٹھا دیا تھا۔ میری بات سن کر میرے والد نے مجھے کہا، تم ڈرو مت، تم اپنی والدہ کے پاس بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں وہاں پر کیا ہے۔ میرے والد اپنی جگہ سے اٹھے اور واش روم میں میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے گئے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد میرے والد واپس کمرے میں آئے۔ انہوں نے آ کے کچھ بھی نہیں کہا، صرف مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاید وہ بھی یہ چیز دیکھ چکے تھے جو وہاں پر میں دیکھ کر آئی تھی۔ اگلے دن میری والدہ دوبارہ اسی عورت کے پاس گئیں جس عورت سے مجھے دم کروایا تھا۔ اس عورت نے میری والدہ کو ایک عامل کا پتہ بتایا جو راول پنڈی کے ہی ایک علاقے میں رہتے ہیں۔ میرے والد اور والدہ مجھے اس عامل کے پاس لے گئے۔ ان عامل نے مجھے دیکھنے کے بعد میرے والدین کو بتایا کہ آپ کی بیٹی پر جادو کرایا گیا ہے۔ میرے والدین یہ بات سن کر اور زیادہ گھبرا گئے۔ اس عامل نے بتایا کسی نے حسد یا جلن میں آ کر آپ کی بیٹی پر جادو کروایا ہے، اور یہ جادو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میرے والد نے اس عامل سے پوچھا، میری بیٹی پر کوئی جادو کیوں کرائے گا؟ میری بیٹی کی کسی سے کیا دشمنی؟ ان عامل نے جواب دیا کہ یہ بات تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی مجھے یہ بات پتا ہے کہ آپ کی بیٹی پر کس نے جادو کروایا ہے، لیکن میرے حساب کتاب کے مطابق آپ کی بیٹی پر جو جادو کرا ہے وہ آپ کی بیٹی کے وجود کو ضائع کرنے کے لیے کرایا گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں وہیں پر رونے لگی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کیوں کر رہا ہے، میری کسی سے کیا دشمنی ہے۔ ان عامل نے میری والدہ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی کوئی ایسی نجی چیز ہو جو آپ کے گھر سے غائب ہوئی ہو۔ میری والدہ کو ایسی کوئی چیز یاد نہیں تھی، پر اس عامل نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کوئی ایسی چیز جو صرف آپ ہی استعمال کرتی ہو، اور وہ چیز آپ نے کسی کو دی ہو یا آپ کے گھر سے غائب ہوئی ہو۔ لیکن میرے ذہن میں بھی میری کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے سامنے غائب ہوئی ہو، اور اس وقت میرا دماغ اس قدر بند ہوا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ نہ میں کسی کا سوال سمجھنے کی حالت میں تھی، نہ ہی اس کا جواب دینے کی حالت میں تھی۔ ہم سے سوال جواب کرنے کے بعد ان عامل صاحب نے میرے والد سے کہا کہ اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو جو بھی مخلوق آپ کی بچی کے پاس بھیجی گئی ہے وہ اس کے وجود تک پر اثر کر سکتی ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ عامل صاحب نے کہا، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد میں اس بچی کو اس مخلوق سے رہا کر دوں گا۔ اگلے دن تقریباً مغرب کے بعد عامل صاحب ہمارے گھر آئے۔ عامل صاحب نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور میرے والد کو کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیں۔ میرے والد نے بنا کوئی سوال کیے میرے دونوں ہاتھ کرسی سے باندھ دیے۔ میں سوالیہ نشان سے اپنے والد اور والدہ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے باندھنے کے بعد عامل صاحب نے آیتیں پڑھنا شروع کی۔ کچھ دیر تک تو میں بالکل نارمل رہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد
مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں کوئی چیز نمودار ہو رہی ہے۔ اچانک میرا جسم مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں بہت زور زور سے چلا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو اس طرح نکل رہے تھے جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اندر سے کوئی نوچ رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے۔ میرا جسم بالکل کسی کی گرفت میں تھا۔ میں بہت زور زور سے چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا وجود بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میرے آگے پیچھے بھی کوئی ہے۔ نہ میرا ذہن کام کر رہا تھا، نہ میرا وجود کام کر رہا تھا۔ میں ایک کرسی پہ ہاتھ بندھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری حالت اچانک سست ہوتی گئی اور میں بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی۔ میرا علاج اسی طرح چلتا رہا۔ عامل صاحب روزانہ مغرب کے بعد آتے اور مجھے اسی طرح آیتیں سناتے۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اب میں اپنی اصل حالت کی طرف آ گئی تھی۔ مجھے اب میرے جسم میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی قرآن کی آیتیں سن کر میں بے چین ہوتی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اب اذان کی آواز بھی میرے اندر بے چینی پیدا نہیں کرتی تھی۔ 1 مہینہ میرا علاج اسی طرح چلتا رہا۔ 1 مہینے میں میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میرے اوپر سے یہ جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ میرے ٹھیک ہونے کے بعد عامل صاحب نے میرے والد سے کہا کہ اس پورے گھر میں صفائی کروائیں اور اس گھر میں قرآن خوانی کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سب بہتر کرے گا۔ جب میرے گھر کی صفائی ہو رہی تھی، صفائی کے دوران میرے کمرے سے بہت ساری پرائیویٹ چیزیں غائب ملی جو صرف میں ہی یوز کرتی تھی۔ وہ چیزیں اتنی چھوٹی تھیں کہ اگر کہیں کھو جائیں تو ان کا دکھ نہ ہو، لیکن انہی چیزوں کی وجہ سے آج میں اتنی بڑی پرابلم میں پھنس گئی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس بات کا بھی انکشاف ہو گیا کہ وہ چیزیں میرے گھر سے کون لے کر گیا تھا اور کس وجہ سے لے کر گیا تھا۔ میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ یہ انکشاف کس طرح ہوا تھا، لیکن سچ ہمارے سامنے کھل گیا تھا۔ آج اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، روٹین کی طرح اپنا کام کرتی ہوں۔ یہ چیزیں بھی اب مجھے اپنے پاس محسوس نہیں ہوتی، لیکن خوف میرا آج بھی برقرار ہے۔ اللہ اس شخص کو ہدایت دے جس نے یہ خوف میرے دل میں پیدا کیا اور میرے ساتھ جس نے اتنا برا کیا۔ میرا آپ کو یہ کہانی سنانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے، اگر آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی کامیابی کو لوگوں سے چھپائیں، کیونکہ کچھ لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اپنی جلن اور حسد کے لیے آپ کی جان تک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح کے راستے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری یہ خوفناک کہانی جو ہماری بہن نے ہمیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگے اس طرح کے معاملات سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی سچی اور پراسرار اسٹوری ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں۔ ہم آپ کی اسٹوری آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔